جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. جہنمی زنجیروں میں جکڑے ہوں گے. سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ. ان کے بدن پر تار کول کے کپڑے ہوں گے. ان کے بدن پر کالے کالے بدبودار تار کے کپڑے ہوں گے. تَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ. اور جہنمیوں کو کے چہروں کو جہنم کی آگ جھلسا دے گی. اے میک اپ کرنے والی میری بہنوں، اے فیس واش لگانے والوں، اے کریم اور پاؤڈر سے اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے والے لڑکوں اور لڑکیوں، اپنے چہرے کو دنیا میں تم دھوپ میں نکلتے ہو تو سن کریم لگاتے ہو، تم جاڑے میں نکلتے ہو تو کولڈ کریم لگاتے ہو، تم موسم کے حساب سے کریمیں بدلتے ہو، صابن بدلتے ہو، شیمپو بدلتے ہو. ذرا جہنم کی آگ سے اپنی چمڑی کو بچانے کی بھی فکر کرو. جہنم کی آگ انسان کی چمڑی کو جلا دے گی. میرے اللہ نے فرمایا انہا لظى نزاعۃ للشوى. جہنم کی آگ انسان کی چمڑی کو کھینچ لے گی، انسان کی اسکن کو جلا دے گی، انسان کے بدن کی کھال کو جھلسا دے گی. جہنمیوں کو کھانا بھی ملے گا. کیا ملے گا کھانے میں؟ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما. اے جہنمیوں، آج ہمارے پاس زنجیریں ہیں، کانٹے دار زنجیریں ہیں، اور ایسا کھانا ہے جو تمہارے حلق کے نیچے نہ اترے گا. وطعاما ذا غصۃ، بڑا ہی خطرناک کھانا ہے، بڑا ہی کڑوا کھانا ہے. وعذابا الیما، اور بڑا ہی دردناک عذاب ہے. لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی، کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی. نہ تو اس سے ان کی بھوک مٹے گی، نہ بدن کے اندر کوئی طاقت آئے گی. جہنم میں ایک درخت ہوگا، اس کا نام زقوم ہوگا. وہ زقوم کا درخت اتنا خطرناک ہوگا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے، لو ان قطرۃ من الزقوم، اگر زقوم کی ایک بوند دنیا میں ڈال دی جائے، لافسدت علیہا معایشہم، تو دنیا کی تمام میٹھی چیزیں کڑوی ہو جائیں گی، جینا حرام ہو جائے گا. اگر زقوم کا ایک ڈراپ، ایک بوند بھی اگر دنیا میں آ جائے، سوچو اگر ایک بوند دنیا میں آ جائے، دنیا کی ساری لذت والی چیزیں خراب ہو جائیں گی، اور جہنمی اس زقوم کو کھائیں گے. اللہ اکبر، وہ جہنمیوں کا کھانا. حالات یہ ہو جائیں گے جب جہنمیوں کو جہنم میں لے کے جایا جائے گا، ان کو مار مار کے دھکے دے کر کے ذلیل کر کے جہنم میں لے کے جایا جائے گا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. اللہ کے متقی بندوں کو مہمان بنا کے جنت میں لے کے جایا جائے، اور ان مجرموں کو، ان بدکاروں کو، ان حرام خوروں کو جہنم میں گھسیٹ کر کے لے کے جایا جائے. کوئی ناک کے بل جائے گا، کوئی چہرے کے بل جائے گا، کوئی الٹا جائے گا، ان کو گھسیٹ کر کے ذلیل کر کے جہنم میں لے کے جائے گا. اور جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا. اے اللہ تو ہمیں جہنم سے نکال دے، اے اللہ تو جہنم سے ہم کو نکال دے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایسا عمل کریں گے جو اب تک نہیں کرتے تھے. غیر الذی کننا نعمل، اب تک جو عمل کرتے تھے اب وہ والا عمل نہیں کریں گے، اب اچھا عمل کریں گے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. اے میرے بندے، ہم تجھے 70 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی زندگی دے چکے، تجھے سدھرنا تھا تو تو سدھر چکا ہوتا، اب دوبارہ تجھے دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. جہنمی ایک بار جہنم میں چلا گیا، اب دوبارہ اسے دنیا میں واپس آنے کا کوئی چانس ملنے والا نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. یہ ہے جہنم.
اور یہ وہ جہنم ہے جس سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے تعوذوا باللہ من النار، جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. جو روزانہ 3 مرتبہ اللہ سے پناہ طلب کرے گا جہنم کی آگ سے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو نجات دے دے گا. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو یہ دعا کیا کرو، اے اللہ ہم کو جہنم سے بچا. اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی میرے بھائیوں دعا کیا. اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کیا کرو کہ اے اللہ مجھے، میری بیوی کو، میرے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا. دنیا کی آگ میں اپنے بیوی بچوں کو کبھی ہم جلتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے. میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کی آگ میں ہم کیوں چاہیں گے ہمارے بچے جل جائیں؟ اسی لیے جب بھی دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا سکھائی گئی قرآن، اور اتنی پیاری یہ دعا ہے. آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں یہی دعا پڑھی جاتی ہے. اتنی امپورٹنٹ دعا ہے، اتنی مہتوپورن دعا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس دعا کے اندر اللہ سے 3 باتیں مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے پروردگار تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما دے، ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما دے، اور جہنم کی آگ سے تو ہم کو نجات دے دے. ابھی آج جمعہ کا خطبہ میں نے آپ کی گاؤں کی مسجد میں دیا. میں نے اس خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسپیشل بندوں کا، اپنے خاص بندوں کا ذکر جب قرآن میں کرتا ہے، اللہ ان کی ایک کوالٹی یہ بھی بیان کرتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ کے متقی بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اسپیشل بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو بڑا دردناک ہے، بڑا خطرناک ہے، بہت چپک جانے والا ہے. ہم سے کوئی پوچھے عقل مند کون ہے، بدھیمان کون ہے، چتر کون ہے؟ ہم کہیں گے جس کو پیسہ کمانے کا راستہ آتا ہو، جو خوب پیسہ کماتا ہو، جس کا خوب نام ہوتا ہو، جس سے دنیا میں لوگ ڈرتے ہو، وہی بدھیمان ہے، وہی عقل مند ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین کی پیدائش کے اندر، آسمان کی پیدائش کے اندر، رات اور دن کے آنے جانے کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے، بدھیمان لوگوں کے لیے نشانی ہے. سوال یہ پیدا ہوا کہ بدھیمان کون لوگ ہیں، عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. عقل مند وہ لوگ ہیں، عقل مند وہ لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں دنیا کے اندر. اس لیے میں کہتا ہوں سائنس پڑھو، وگیان پڑھو. جب تم سائنس پڑھو گے، جب تم وگیان پڑھو گے، تمہیں معلوم ہوگا اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے، اللہ کی دنیا کتنی بڑی ہے، اللہ نے اس دنیا میں کتنی مخلوقات کو بنایا ہے. اور جتنا آپ سائنس کو پڑھیں گے، اگر آپ کا ایمان پکا ہے، آپ کا اللہ کے اوپر ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے. بڑے بڑے سائنٹسٹ نے جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، انہوں نے نبی کی حدیثوں کو پڑھا، انہوں نے اسلام قبول کیا. امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر جس نے ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کے اوپر جو الگ الگ دور آتے ہیں اس کا اسٹڈی کیا تھا، اس نے اس کا مطالعہ کیا تھا. جب اس نے قرآن کو پڑھا 1400 سال پہلے، جب سائنس کا وجود نہیں تھا، جب یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں بنی تھیں، یہ بڑی بڑی ریسرچ نہیں ہو رہی تھی، اس نے جب قرآن پڑھا
اور قرآن کی آیتوں کو جب اس ڈاکٹر نے دیکھا، اس پروفیسر نے دیکھا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ماں کے پیٹ میں حقیر پانی سے بچے کو پیدا کیا اور پہلے ہم نے اس کو علقہ بنایا، پہلے نطفے سے ہم نے علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، پھر ہم نے گوشت اس کے اندر پیدا کیا، ہڈیاں پیدا کی، گوشت چڑھایا اور پھر جیتا جاگتا انسان بنایا۔ اس ڈاکٹر نے وہ حیران رہ گیا کہ 1400 سال پہلے مائکروسکوپ بھی نہیں تھا، الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں تھا اور یہ مشینیں بھی نہیں تھی۔ محمد کو کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے اوپر یہ الگ الگ دور آتے ہیں؟ وہ سائنسداں اسلام قبول کر لیتا ہے اور سعودی عرب میں اس زمانے میں بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے اور وہاں آ کر کے وہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو یہ باتیں اللہ نے بتائی تھی، کیونکہ اس زمانے میں سائنس نہیں تھی، اس زمانے میں وگیان نہیں تھا۔ میرے بھائیو، آپ جتنا پڑھیں گے، جتنا مطالعہ کریں گے، جتنا کائنات پر غور کریں گے، اتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے میرے عقل مند بندے وہ ہیں جو زمین و آسمان پر غور کرتے ہیں، اور جب زمین و آسمان پر غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ اتنی بڑی کائنات کو تو نے بیکار نہیں بنایا، اس دنیا کو تو نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، دنیا کو تو نے بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو میرے بھائیوں، کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے؟ آج کی تقریر میں میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے۔ چند چیزیں، زیادہ وقت نہیں ہے، زیادہ تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے، چند چیزیں جو جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے والی ہیں۔ آئیے ذرا ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے والی ہے، تاکہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے ہم بچانے کی فکر کریں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے میرے پیارے ساتھیوں، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرنا۔ جب تک آپ توحید پر نہیں آئیں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچائیں گے، آپ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا لَن يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارِ۔ جو کلمہ پڑھے گا، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو توحید پر قائم رہے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، تو توحید پر قائم رہے گا۔ یہ توحید سب سے بڑی امانت ہے، اس کی حفاظت کرو میرے بھائی۔ آپ بہار کے کیسے علاقے میں رہتے ہیں جو بارڈر سے قریب کا علاقہ ہے، سیمانچل کا علاقہ ہے۔ آنے والے دنوں میں حالات بڑے خراب ہوں گے اور آپ کے ایمان کے سودے کیے جائیں گے اور آپ کو لالچ دیا جائے گا، پرلوبن دیا جائے گا اور آپ کے ہاتھوں سے ایمان کی دولت کو چھیننے کی کوششیں بھی ہوں۔ مگر یاد رکھنا، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی مصیبتیں آخرت کی مصیبتوں سے بڑی نہیں ہیں۔ دنیا کی گرمی جہنم کی گرمی سے خطرناک نہیں ہے، دنیا کی جیل جہنم کی جیل سے خطرناک نہیں ہے۔ دنیا کی ہر تکلیف کو سہ لینا، مگر کبھی شرک مت کرنا میرے پیارے ساتھیوں۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ